السلام علیکم دوستو. اشتیاق احمد ناول چار تابوت. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے. دوسرے دن وہ ناشتے کے بعد امجد یزدانی کے دفتر پہنچ گئے. دوسرے آفیسر اور وزیر خارجہ بھی تشریف لے آئے. ہنگامی حالات کے پیش نظر اور آپ کے مشورے کے تحت مسٹر کاشف مرزا کو واپس بلوا لیا گیا ہے. انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا. شکریہ، یہی ہونا چاہیے تھا. اب کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے پوچھا. میں اس کیس کے مجرم کو انشاءجہ میں بھی بے نقاب کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس طرح دشمن ملکوں کا ہمارا مذاق اڑانے کا خوب موقع آتا تھا. اس لیے میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ مجرم کو اپنے ملک کی سرزمین پر گرفتار کروں. لیکن کامران مرزا، مجرم یہاں کہاں؟ امجد یزدانی بولے. میں جانتا ہوں، وہ یہاں آ چکا ہے. اوہو، اچھا، تو کیا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے؟ جی نہیں، بس یہی کام باقی ہے. تب تو آپ لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. یہاں کا پروگرام تو بعد میں بھی ہو سکتا تھا. جی نہیں، میں نے انتظام کر لیا ہے. مجرم کو یہاں آنا ہی پڑے گا. اسی وقت قدموں کی آواز سنائی ابھری اور مسٹر کاشف مرزا کمرے میں داخل ہوئے. ان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی. مجھے افسوس ہے میں ذرا لیٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں، سفر کے تھکے ماندے تھے نا؟ مسٹر امجد یزدانی بولے. جی ہاں، انسپکٹر صاحب اور ان کے بچوں کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ان کی ذہانت کی تو انشاءجہ میں دھوم مچی ہوئی ہے. انشاءجہ میں خاص طور پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ونٹاس کا منصوبہ بری طرح فیل ہو گیا اور دونوں ملک بدستور دوست ہیں. بلکہ اب ان کی دوستی اور بھی گہری ہو جائے گی. شکریہ جناب. انسپکٹر کامران مرزا مسکرائے. بھائی کامران مرزا، وہ آپ کا مجرم نہیں آیا؟ مجرم؟ کیا مطلب؟ کاشف مرزا چونکے. انسپکٹر کامران مرزا نے اس کیس کے مجرم کے لیے جال بچھایا ہے. وہ یہاں خود ہی پہنچے گا. ارے، کاشف مرزا کے منہ سے نکلا. جی ہاں، ہے نا حیران کن بات؟ بہت. لیکن مجھ سے تو کہا گیا تھا انشاءجہ کی موجودہ صورتحال پر بات کی جائے گی. وہ بولے. ہاں، اس پر بھی بات ہوگی. دراصل ہم اسی وقت سب انسپکٹر شاہد ایک شخص کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائے اندر داخل ہوا. اس کے پیچھے اس کے چند ماتحت بھی تھے. انہوں نے اس شخص کی طرف نظر بھر کر دیکھا لیکن اسے پہچان نہ سکے. یہ کون ہے بھائی؟ آئی جی صاحب بولے. ان کا نام رؤوف خان ہے. کیا؟ آفتاب، آصف اور فرحت کے منہ سے ایک ساتھ نکلا. لیکن ابا جان، جس نے آپ کو بیگ دیا تھا اس کی شکل صورت ایسی تو نہیں تھی. ہاں، وہ اس کی اصلی صورت تھی، یہ اس کی نقلی صورت ہے. مطلب یہ کہ ایئرپورٹ سے فرار ہونے کے بعد اس نے میک اپ کر لیا تھا تاکہ ہماری نظروں سے چھپا رہ سکے. لیکن انکل شاہد نے اسے کس طرح اور کہاں سے پکڑ لیا؟ آفتاب حیران رہ گیا. یہ ان کا کام ہے، وہی بتائیں گے کہ کس طرح پکڑا. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے انکل شاہد تمہاری امی کی تلاش میں نکلے تھے. اپنے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے یہ ایک خفیہ جگہ پہنچے اور وہاں تمہاری امی کو قید پایا. قید خانے کا نگران یہی شخص رؤوف خان تھا. ارے، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا. ہاں، ہمارے اس کیس کے مجرم نے اپنا کام ہر طرح مکمل کر رکھا تھا. رؤوف خان کے ذمے پہلا کام تو یہ لگایا تھا کہ بم والا بیگ مجھے سونپے گا اور پھر ایئرپورٹ سے فارغ ہو کر تمہاری امی کا اغوا کرے گا. کیونکہ میں نے گڑبڑ محسوس کر لی اس لیے بیگ کو چیک کرائے بغیر لے جانے پر تیار نہ ہوا. یہ دیکھ کر رؤوف خان بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا گھر پہنچا، کیونکہ اب اسے دوسری ہدایت پر عمل کرنا تھا. اور پھر اس نے تمہاری امی کو اغوا کر لیا. شاید یہ اس قسم کے کاموں کا ماہر ہے. یہ ہمیشہ پرانے مجرمین سے اپنی تلاش شروع کرتا ہے اور ان کے ٹھکانوں سے بھی واقف ہے. اس طرح یہ ایک بہت پرانے اڈے پر پہنچا اور وہاں سے تمہاری امی کو برآمد کر لیا. ساتھ ہی رؤوف خان کو بھی گرفتار کر لیا. لیکن یہ بات شاہد کو بھی ابھی معلوم ہوئی ہے. اس نے جس آدمی کو گرفتار کیا ہے اس کا نام رؤوف خان بھی ہے، ورنہ شاید اسے کسی اور نام سے جانتا ہوگا. کیوں بھائی؟ جی ہاں، اس کا نام استاد کانگو ہے. بچوں کو اغوا کر کے ان کے ماں باپ سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرنا اس کا پیشہ ہے. اس معاملے میں اس نے غلطی یہ کی کہ اپنے پرانے اڈے پر بیگم صاحبہ کو لے جا رکھا. اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس اڈے سے واقف ہو سکتا ہوں. شاہد نے جلدی جلدی کہا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صرف اغوا کا مجرم ہی نہیں ہے بلکہ غیر ملکی دشمن نیلاس کا بھی ساتھی ہے، ورنہ یہ مجھے بم والا بیگ کیوں تھماتا
اور اسے ایئرپورٹ پر اسی قسم کے کام لینے کے لیے ملازم کرایا گیا ہے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے کہا، ضرور یہی بات ہے۔ امجد یزدانی بولے، کیوں بھائی، کچھ تم بھی بولو، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ انسپکٹر کامران مرزا اس کی طرف مڑے۔ اور کیا، منہ میں گنگنیاں تو نہیں ڈال رکھی؟ آفتاب مسکرایا، بھائی اب گنگنیوں کا زمانہ نہیں رہا۔ آصف نے جل کر کہا، نہ رہا ہوگا لیکن محاورات کا زمانہ تو ہے۔ آفتاب نے فوراً جواب دیا، بس خاموش، یہ تمہاری چٹپٹی باتوں کا وقت نہیں ہے۔ فرحت نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ رؤف خان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ تم جس شخص کی ہدایت پر عمل کرتے رہے ہو، کیا اسے پہچانتے ہو؟ نہیں، اس نے فوراً کہا۔ بھائی جھوٹ تو نہ بولو، میرا خیال ہے کہ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، بلکہ پہچانتے بھی ہو۔ انسپکٹر کامران مرزا بولے، یہ غلط ہے، اس نے چلا کر کہا۔ خیر خیر، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں کس کی سفارش پر ہوائی کمپنی میں ملازمت دی گئی تھی؟ مجھے یاد نہیں، اس نے کہا۔ کیوں، تمہاری یادداشت کو کیا ہو گیا ہے؟ بہت دنوں کی بات ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم فائل نکلوا لیتے ہیں۔ رؤف خان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اچانک اس نے شاہد کو ایک طرف زوردار دھکا دیا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ آصف نے فوراً اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ عبور کر جاتا، اس نے اپنی ٹانگ آگے کر دی۔ رؤف خان منہ کے بل گرا، پھر اٹھا اور بلا کی تیزی سے پلٹتے ہوئے آصف کی ٹھوڑی پر ایک مکہ جڑ دیا۔ آصف چکرا گیا، لیکن تیزی سے سنبھلتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ گھمایا۔ اس کا یہ ہاتھ رؤف خان کی ناک پر لگا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ عین اسی وقت دو مسلح فوجی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے رائفلیں ان کی طرف تان دیں۔ اس کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ بھائی شاہد، اب تو اس کی ملازمت کی فائل منگوانا ہی پڑے گی۔ میں پہلے ہی نکلوا لایا ہوں سر، اس نے مسکرا کر کہا۔ ویری گڈ، اسسٹنٹ ہو تو تم جیسا، ذرا دکھانا تو، انہوں نے شوخ انداز میں کہا۔ شاہد کمرے سے باہر گیا اور فائل لے کر لوٹا۔